السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حنزلہ خان اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ آج کی اسی ویڈیو میں جہاں ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے ہزاروں سالوں سے تاریخ دانوں، سائنسدانوں اور محققین کو حیران کر رکھا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اٹلانٹکس کی گمشدہ تہذیب کی، ایک ایسی تہذیب جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے دور کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ تہذیب تھی، لیکن اچانک سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب گئی۔ کیا واقعی اٹلانٹکس ایک حقیقی تہذیب تھی یا محض افسانہ ہے جو انسانی تخلیق کی پیداوار ہے؟ آج ہم اسی تہذیب کی راز سے پردہ اٹھائیں گے، مختلف نظریات پر غور کریں گے اور اسلامی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں گے۔ لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل حسب روایات آپ سے گزارش ہے کہ ہماری کسی بھی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ میرے ساتھیوں، اٹلانٹکس کا ذکر سب سے پہلے یونانی فلسفی افلاطون نے کیا۔ افلاطون کے مطابق اٹلانٹکس ایک عظیم جزیرہ تھا جو بحر اقیانوس کے پار واقع تھا اور اپنے دور کے سب سے ترقی یافتہ تہذیب کا مرکز تھا۔ افلاطون نے اپنی کتاب تومایوس اور کریتیاس میں اس تہذیب کا ذکر کیا اور بتایا کہ اٹلانٹکس ایک مثالی معاشرہ تھا جہاں انصاف، امن اور ترقی عروج پر تھے، مگر وہ لوگ اپنے غرور اور خود پسندی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے، اور ایک ہی دن اور رات میں یہ عظیم تہذیب سمندر کی لہروں میں دفن ہو گئی۔ افلاطون کی اسی کہانی کو کئی لوگوں نے حقیقت سمجھا، جبکہ بہت سی لوگوں نے اسے محض ایک کہانی قرار دیا۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر اٹلانٹکس واقعی موجود تھا تو وہ کہاں گیا؟ اگر نہیں تھا تو کیوں ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی لوگ اسے تلاش کرنے میں لگے ہیں؟ یہاں پر جدید سائنسدانوں نے مختلف تحقیقات اور نظریات پیش کی۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اٹلانٹکس کی کہانی دراصل اور تاریخی واقعے کا بیان ہو سکتی ہے، مثلاً سانتورینی کی جزیرے کا عظیم تشپشائی دھماکہ جو تقریباً 1600 قبل مسیح میں ہوا تھا۔ اس دھماکے نے مینووا تہذیب کو تباہ کر دیا اور سمندر کی سطح میں اضافہ ہوا۔ اس نے ممکن طور پر کئی جزائروں کو غرق کر دیا، جبکہ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کہانی ریاضموں کی تبدیلی اور پلیٹ ٹیکٹونکس کے نظریے سے جڑا ہو سکتی ہے، جس کے تحت ہزاروں سال پہلے مختلف براعظم ایک دوسرے کے قریب تھے اور پلیٹوں کی حرکت سے کچھ براعظم سمندر میں ڈوب گئی۔ اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں کئی ایسے قوموں کا ذکر موجود ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلایا اور انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے تباہ کر دیا، مثلاً قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود۔ سورہ الاعراف پارہ نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کتنی ہی قوموں کو تباہ کر دیا جو ان سے پہلے تھے؟ یہ آیات مبارکہ ہمیں اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان قوموں کو عبرت کا نشان بنایا جو اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب کا شکار ہوئے۔ اسی طرح کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اٹلانٹکس کی کہانی بھی ممکنہ طور پر انہی قوموں میں ایک ہو سکتی ہے جو اپنی ترقی اور طاقت کے باوجود بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے۔ جدید تحقیق کے مطابق اٹلانٹکس کی تلاش کئی بار سمندری تہہ کو انگالا گیا ہے، مگر ابھی تک کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل سکا۔ بحیرہ اقیانوس میں برمودا ٹرائی اینگل کے قریب کچھ پراسرار ساختے اور شہروں کے آثار ملے، لیکن انہیں ابھی تک اٹلانٹک سے جڑا نہیں جا سکا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شہر جدید دور میں بھی ہمارے درمیان کہیں موجود ہو سکتا ہے، اگر ایک متوازی دنیا یا کسی غیر غیبی مقام میں چھپا ہو سکتا ہے جسے ہم اپنی موجودہ ٹیکنالوجی سے نہیں دیکھ سکتے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی دنیا میں اپنی نشانیوں سے روشناس کرنے کے لیے مختلف واقعات اور عبرت فراہم کی۔ سورہ الروم پارہ نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے ہی تمہیں زمین کا وراث بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اسی آیات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں اور تہذیبوں کو زمین پر عروج دیا اور پھر ان کے اعمال کے مطابق انہیں جزا یا سزا دی۔ اسی لیے اٹلانٹکس کی کہانی محض افسانہ قرار دینا مناسب نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کس سمت میں جا رہی ہے۔ اٹلانٹکس گمشدہ تہذیب ہمیں یہ سبق دیتی ہے
کہ کوئی بھی تہذیب چاہے وہ کتنی بھی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اسے تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج کی جدید دنیا بھی اٹلانٹکس کی طرح ترقیوں کی بلندیوں پر ہے، اگر کیا ہم اپنی اخلاق اور ایمان کو سنبھال کر رکھے ہیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں اسی کہانی سے سبق سیکھنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ ہم نے اٹلانٹکس کی گمشدہ تہذیب میں بات کی اور مختلف نظریات کو سامنے رکھا، لیکن اس کے باوجود اٹلانٹکس ایک مہمہ ہی رہے گا جب تک ہمیں ایک حتمی ثبوت نہیں مل جائے۔ اسی کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، اور ہمیں اپنی زندگی کو اسی انداز میں گزارنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب کیا سوچتے ہیں، کیا اٹلانٹکس واقعی ایک حقیقی تہذیب تھی؟ اپنے خیالات نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کرتے ہوئے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ایسے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔